بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان آپ کے لیے پروگرام لے کر آیا ہوں بعنوان آپ کے سامنے AQ گلوبل یوٹیوب چینل پر آپ سے ملاقات رہتی ہے۔ حالات حاضرہ، دلچسپ باتیں، بڑی بڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں مدینے کے اس شہر سے جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر ہماری جانیں قربان، ہماری آل اولاد، مال متا، دھن، ہر سب کچھ قربان۔ ان سے محبت جو کرتا ہے اس کے لیے علامہ اقبال کا یہ شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، پاکستان مورد وجود میں آیا اور نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس پر ہم اگر غور کریں اور اس کو باریک بینی سے دیکھیں تو اسلامی تعلیمات کی کس طرح سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور ہماری حکومتیں، میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ساری حکومتوں کی، جب سے لے کے پاکستان بنائے اب تک ساری حکومتوں نے صرف اپنے پیڑ بھرے ہیں، اپنا نام روشن کیا ہے، اپنا نام بنایا ہے، اپنا مقام بنایا ہے، اپنی دھن بنایا ہے، اپنی دولت بنائی ہے، اپنے جناب علی آپ کو مضبوط کیا ہے، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کے نام پر ہو، چاہے وہ غریب کو حق دلانے کے نام پر ہو، چاہے وہ عصبیت کے نام پر ہو، چاہے وہ لسانیت کے نام پر ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کے نام پر ہو۔ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، کسی بھی پلیٹ فارم سے آ کر کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے جناب علی چاہے غریب کو لے کر آئے ہوں، تیلی کو اور جنے کو دھلائے کو لے کر آئے ہوں، چاہے وہ کسی شیخ کو لے کر آئے ہو کہ جناب علی ہم نے تو جناب علی غریبوں کو وہ ٹکٹ دیے ہیں، تو وہ غریب آج کے ارب پتی اور کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں، لیکن عوام وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کا ماہانہ پروٹوکول 5 کروڑ سے اوپر ہے۔ ماہانہ پروٹوکول پہ اخراجات چیف جسٹس آف پاکستان کے 5 کروڑ سے اوپر ہیں۔ اسی طرح سے پرائم منسٹر اور صدر اور دیگر لوگوں کے پروٹوکول جناب علی کروڑوں روپے میں ہے ماہانہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اداروں کے اوپر۔ ہمارے اداروں کے اوپر ماہانہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اربوں روپوں کا سالانہ ان کا بجٹ ہوتا ہے، لیکن کارکردگی کیا ہے؟ زیرو۔ ہر ادارے کی کارکردگی زیرو۔ باتیں کرتے ہیں لوگ کہ جناب علی کی پاکستان کی دفاع اور سالمیت جو ہے وہ اداروں کی وجہ سے، پاکستان جو ہے اس وقت قائم و دائم صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں، ورنہ جو کچھ ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے، جو اداروں نے کردار ادا کیا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ جب لوگ مر جاتے ہیں، جب عوام لٹ جاتی ہے تو رونے دھونے اور ان کے اوپر جناب علی ان کے آنسوؤں کو جو ہے نا پہنچنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن آنسوؤں کے روکنے کا انتظام نہیں کرتے، لٹنے سے پہلے بچاؤ کا انتظام نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ صرف دکھاوے کی حد تک کرتے ہیں، فوٹوگرافی اور جناب علی میڈیا کو شو آف، پبلک کو شو آف۔ اگر سنسیریٹی کے ساتھ اگر کچھ کیا جاتا تو پاکستان آج پتہ نہیں کس مقام پر ہوتا ہے، آپ کے تصور سے بھی باہر ہوتی ہے بات۔ بہرحال اینی ہاؤ، آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ خاص طور سے ہے صدر پاکستان۔ کون بنے گا صدر پاکستان؟ کون بنے گا صدر پاکستان؟ ناظرین، بڑے وثوق کے ساتھ یہ آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، اور آپ نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ آئندہ الیکشنز جو آنے والے ہیں، چاہے وہ الیکشن ہو یا نہ ہو، سلیکشن ہو ایک بار پھر، لیکن اب جو ہے وہ ہمارا جمہوری نظام
نظام کو رول بیک کرنے کی تیاریاں کافی حد تک مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہمارے اداروں نے کوشش کی کہ ایک بار پھر وہ پیپلز پارٹی یا نواز گروپ میں سے یعنی مسلم لیگ میں سے کسی کا چناؤ کر کے ملک کی حکومت ان کے حوالے کر دیں، لیکن وہ ابھی تک فیصلہ کرنے میں قاصر ہیں کہ اس بار حکومت کس کو دی جائے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ سب کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو، کہ ادارے، ہمارے ذمہ دار ادارے جو ہیں وہ حکومتیں دیتے ہیں، حکومت کسی کی کبھی بھی نہیں آئی، حکومت کبھی بھی کسی کی نہیں آئی۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اکثریت میں کچھ لوگ آئے، جیسے اس دفعہ ٹی ایل پی اکثریت میں آئی تھی لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں اس کے دوسرے نمبر پہ تھی جناب علی تحریک پاکستان، تو اس کو انہوں نے پوری جناب علی پاکستان کی حکومت دے دی۔ اس سے پہلے نواز حکومت اکثریت میں آئی تھی لیکن پوری نہیں آئی تھی، اس کو پوری حکومت دے دی گئی پیپلز پارٹی کو۔ اسی طرح سے ماضی میں بھی ہوتا رہا اور آئندہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے ہوتا رہے گا، لیکن اس دفعہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بنے گا صدر پاکستان۔ تاذیر آج کا جو میرا تجزیہ ہے اس پہ آپ اپنے پاس ریکارڈ کر کے محفوظ کر کے رکھ لیجئے۔ ابھی دو امیدوار ہیں، آئندہ صدر پاکستان بننے کے دو امیدوار ہیں، جس میں سے ایک کا نام جو ہے وہ میں بعد میں لوں گا، ایک کا نام میں ابھی بتا دیتا ہوں، ایک کا نام میں آخر میں لوں گا پروگرام ختم ہونے پر۔ اور پہلا نام ہے اس وقت جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران نیازی صاحب۔ وہ یہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح صورتحال ایسی بنے کہ وہ یہ پارلیمانی نظام ختم کر کے صدارتی نظام نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ان کو سپورٹ حاصل ہے ہمارے اداروں کے کچھ ذمہ داران کی بھی، اور جو بیرونی دنیا سے ان کے تعلق ہیں، جس میں خاص طور سے انڈیا، اسرائیل، یہودی لابی، قادیانی لابی، یہ ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور اس سپورٹ کی بیس کے اوپر وہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام نافذ کر کے وہ ایک دفعہ پورا کنٹرول پاکستان کا سنبھالنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک جو بھی کچھ آپ نے دیکھا، ہر کام جو ہوا ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے جو انہوں نے چاہا ہے، اور اس کو بہت اپوزیشن نے شور مچایا لیکن آخر میں اپوزیشن گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی بڑے لوگوں نے باتیں کی کہ جناب علی لندن میٹنگ، جی ہاں جناب، لندن میٹنگ ایک دفعہ نہیں، 3 مرتبہ میٹنگ، اور نہ صرف نواز شریف سے میٹنگ، بھائی لوگوں سے بھی میٹنگ، اور بھائی لوگوں سے میٹنگ کے بعد اب یہ طے ہوا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے، کوئی ایسا ثانیہ رونما ہو جائے، کوئی ایسے معاملات جو ہے وہ آپس میں لڑا کے قوم کو کر دیے جائیں کہ جو ہے ایک بار پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے جو ہے وہ سرگرم عمل ہوں، اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر صدارتی نظام کی طرف اس طرح سے لے کے جائیں کہ جناب علی کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام نافذ ہو، اور کس طرح سے لے کے جائیں اس کے لیے وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ لگتا ہے کہ کافی حد تک وہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے، جس میں زرداری اور نواز شریف سے مایوس ہو کر وہ اب اس طرف آئے ہیں کہ کوئی ایسا لائے عمل نکالا جائے کہ ایک دفعہ صدر پاکستان پھر کوئی ہمارے اداروں سے بن کر سامنے آ جائے۔ یوں کہ نیازی صاحب کو انہوں نے اڑیل گھوڑا پایا جو اپنی پٹ پہ کسی کو ہاتھ رکھنے نہیں دے رہا، اور وہ اپنے مقاصد اپنے طریقے سے پورے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو لہذا اب یہ طے پایا ہے چند بڑوں کے اندر، جبکہ نواز شریف کے حق میں کچھ بیرونی دنیا سے بھی ووٹ آئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے حق میں بھی کچھ مختلف دو گروپ ہیں، دوسرے گروپ سے پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ آئے کہ جناب علی ان کو صدارت، ان کو نظام دیا جائے، ان کو حکومت دی جائے۔ ایک گروپ کی طرف سے آیا کہ جناب علی جو ہے وہ نواز شریف کو حکومت دی جائے، گارنٹی بھی لی گئی، گارنٹیز بھی دی گئی، لیکن جب جسے کہتے ہیں نا دو کتوں کی لڑائی میں بلی جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے چلی جاتی ہے، تو میں یہاں وہ مثال نہیں دینا چاہ رہا تھا، بس میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ یہاں دو بڑوں کی لڑائی میں جو ہے نا ایک چھوٹا جو ہے وہ ایک ملازم جو ہے وہ اپنا راستہ ہموار کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور وہ ملازم ہی جو ہے وہ
آئندہ کا صدر پاکستان بنے گا، جو اب تک اپنی ایکسٹینشن لیتا رہا لیکن اب وہ ایکسٹینشن دے گا لوگوں کو، اس اسٹیج پر وہ پہنچ چکا ہے۔ جی جناب، میرا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ میرا اشارہ موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی صاحب سے ہے، جو دوسرے نہیں بلکہ پہلے امیدوار ہیں صدر پاکستان بننے کے۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف اینڈ جنرل قمر باجوہ صاحب صدر پاکستان، اور اس میں ان کو سپورٹ ہماری حاصل ہو رہی ہے عسکری اداروں کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی طرف سے بھی، اور عدلیہ ان کے حق میں فیور دے گی اور ایسے مواقع کریٹ کرنے جا رہی ہے کہ جس کے بعد ایسی صورتحال بنے گی، چاہے وہ ایمرجنسی نافذ ہو، چاہے وہ مارشل لا لگے، چاہے وہ بدامنی پھیلے، چاہے وہ جناب علی پارلیمنٹ کے اندر جناب علی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو توڑا جائے اور نئے صدر کا چناؤ کیا جائے۔ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایسا رول نکالا جا رہا ہے کہ نیازی صاحب اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر داؤ کھیلے جا رہے ہیں، اور اس میں عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، اور عوام کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ لہذا ناظرین، میرا آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بدنیتی کے ساتھ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے لیے بھی کوئی آسمان سے ایسا زلزلہ اتار دے یا ایسا کوئی برفانی طوفان جو ہے اتار دے کہ جس میں برفانی طوفان یعنی 2 کلومیٹر کے دائرے کے اندر جناب علی لوگوں نے اپنی جانیں رب کو دے دی، اور نہ وہاں کوئی ادارہ پہنچ سکا، نہ کوئی ایجنسی پہنچ سکی۔ سب کے دفاتر جو ہے 5 سے 7 کلومیٹر کے دائرے میں موجود تھے اس جگہ سے، لیکن کوئی ان مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں گیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ہمارے ملک کے وطن پاکستان کے اندر؟ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں انسانیت کی اور بیرون دنیا کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، لیکن جب خود کے اوپر باری آتی ہے کام کرنے کی تو خاموشی ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہمیشہ پاکستان کے کام آئیں، اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کے حکومتوں کا ساتھ دیا ہے، ابھی بھی ہم پاکستان کی موجودہ حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے نااہل وزراء، اس کے غیر ذمہ دار لوگ، وہ لوگ اس نہج پر حکومت کو لے کر آ گئے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ خدا کے کیئر سے نہیں بچ پائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔